بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل قرآن اور سائنس کی آج چوتھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج جس عنوان پر ہم نے بات کرنی ہے اس کا نام ہے نحل، یعنی شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کے موضوع پر آپ سے جو گزارشات میں نے کرنی ہیں اس میں پہلا مرحلہ اس کی ساخت کا ہے، یعنی شہد کی مکھی کے 4 پر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک ہلکی ملائم سی ریشم جیسی طے ہوتی ہے تاکہ بارش کا یا کوئی دوسرا پانی اس کے اوپر ٹھہر نہ سکے۔ اور اسی طرح اس کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں، 3 اس کے سر پر اور 2 اس کے سامنے والے حصے پر، ناک کے سامنے والے حصے پر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو 5 آنکھیں ہیں یہ 3500 عکس اپنی آنکھ میں، اپنے ذہن میں ایک وقت میں محفوظ کر سکتی ہیں۔ اور بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ شہد کی مکھی اپنی ساری چیزیں جمع کر لیتی ہے اور اپنی دشمن مکھی کو جب اس نے ختم کرنا ہوتا ہے، اس نسل کو ختم کرنا ہوتا ہے، یا جو بیکار مکھی جنم لے لیتی ہے ان کی زندگی میں، حصے میں، تو اس کو ڈنک مار کر یہ ختم کر دیتی ہے۔ اور جب ڈنک مار دیا جاتا ہے تو ڈنک مارنے والی مکھی اپنے اسلحے سے، یعنی اپنی صلاحیتوں سے عاری ہو جاتی ہے، اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کا سامان نہیں رہتا۔ اور اس طرح یہ جو مکھیوں کا سلسلہ ہے یہ ہمیں بہت کچھ اس کائنات کے نظام پر، اپنی صلاحیتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور ہمیں خوف خدا کی طرف بھی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ خوف خدا رکھتے ہیں، جو لوگ علماء فطرت ہیں، وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کے مطابق شہد کی مکھی کی ان ساری خصوصیات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اس کے پر، اس کی آنکھیں اور اس کا ڈنک یہ اس کی زندگی کا سامان ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ بھی ان ساری چیزوں سے عاری ہو کے رہ جاتا ہے۔ شہد کی مکھی 3 قسم کے انڈے دیتی ہے، اور مکھی ایک ہے لیکن انڈے 3 قسم کے ہیں۔ عجب اتفاق ہے کہ ایک انڈے میں سے ملکہ جنم لیتی ہے، دوسرے انڈے میں سے مکھوٹا یعنی مکھی کا مالک بادشاہ جنم لیتا ہے، اور تیسرے قسم کے جو انڈے ہیں ان میں سے مزدور یا کارکن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ملکہ مکھی اگر اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی حادثے کی وجہ سے فوت پا جاتی ہے تو پھر کسی مزدور یا کارکن مکھی کو بنا دیا جاتا ہے ملکہ، اور اگر وہ بھی ان صلاحیتوں سے عاری ہے تو پھر ساری مکھیاں بھن بھناتے ہوئے شور مچاتی ہیں، اور عام انسانوں تک بھی یہ شور سنا جا سکتا ہے، اور یہ شور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب یہ چھتا اجڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کے ہاں ملکہ مکھی موجود نہیں رہی۔ اور یہ چیز بھی ہمارے لیے ایک اشارہ ہے کہ جب کسی قوم کا، جب کسی گھرانے کا، جب کسی شہر کا کوئی سربراہ نہیں رہتا جو سارے نظام کو چلا رہا ہو تو اس کے بھی اجڑنے کا سامان ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھی میں جو نر مکھی ہے وہ شہد کی تلاش میں نکلتی ہے، اور شہد کی تلاش میں نکلنے کا اس کا عمل بڑا خوبصورت ہے کہ وہ جا کر جو پودے ہیں، جو پھول ہیں، جو پھل ہیں، ان میں سے رس کشید کرتی ہے، اور وہ رس لے کر اپنے بل میں، یعنی اپنے شہد کی مکھی کے خانے میں آتی ہے، اور وہاں پر اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو مادہ مکھی ہے وہ گھر کے نظام کو چلاتی ہے، گھر کے نظام کو سنبھالتی ہے، اس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور اس میں جو کارکن مکھیاں ہیں، ان میں سے کارکن مکھیوں کے اندر بھی جو مکھیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی دائی کا کردار ادا کر رہی ہے، کوئی ٹیچر کا کردار ادا کر رہی ہے، کوئی حفاظت کا کردار ادا کر رہی ہے، اور ایک چھتے میں 1000 سے لے کر 10,000 تک مکھیوں کی تعداد ہو سکتی ہے۔
اور یہ جو کھانے بنائے جاتے ہیں، شہد کی مکھیاں جو کھانے بناتی ہیں، ان میں سے ایک خاص قسم کا کھانا جو ہے، جو بڑا کھانا ہوتا ہے، وہ شاہی نسل کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اس میں جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بڑی اعلیٰ نسل والی مکھیاں ہیں جو آگے پھر پرورش کا باعث بنتی ہیں، اور جو چھوٹے کھانے ہوتے ہیں وہ کارکن مکھیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دائی مکھیاں ہیں، یہ ان مکھیوں کو چلنا پھرنا سکھاتی ہیں۔ انڈے سے باہر نکلنے کے بعد پھر ان کو اڑا کر لے کر جاتی ہیں پھولوں تک، پھلوں تک، اور رس چوسنے کے عمل تک ان کی تربیت میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ جو بادشاہ ہے، جو مکھوٹا ہے، وہ مکھیوں کی انڈے دینے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسری ملکہ مکھی ہے، اگر وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری یا کسی بھی وجہ سے مزید انڈے دینے کی اہلیت ختم کر بیٹھتی ہے، تو اس کو بیکار اور ناکارہ مکھی سمجھ کر ساری مکھیاں جو کارکن مکھیاں ہیں وہ اس تلاش میں سرگرداں ہوتی ہیں کہ نئی مکھی تلاش کی جائے، جو کارکن مکھیاں ہیں ان میں سے کسی کو ملکہ بنایا جائے۔ اور اگر ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر جو بڑی مکھی ہوتی ہے، ملکہ مکھی، جو ناکارہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کے خلاف ایک قسم کا عدم اعتماد کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور اس کے خلاف چہمگوئیاں ہوتی ہیں اور اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اور جو بڑی ملکہ مکھی ہے وہ ان چیزوں سے تنگ آ کر بین کرتی ہے، اور یہ بین بھی اس قدر کی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ باہر تک یہ سنا جا سکتا ہے۔ اور جب ملکہ مکھی یہ بین ختم کرتی ہے تو پھر چھوٹی مکھیاں آ کر اسے ڈنک لگا کر مار دیتی ہیں، اور اسے اپنے مکھیوں کے چھتے سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہم انسانوں کے لیے بہت سبق کا باعث ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جو نااہل اقوام ہوتی ہیں، وہ جب اپنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتی ہیں، جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب علم ہوتا ہے، تو وہ حکمرانی کرتی ہیں۔ اور جب وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہیں تو چین سے لے کر ہندوستان تک اور اسپین سے لے کر مشرقی روس تک ان کی حکمرانی ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہوتی ہیں، علم کا، تحقیق کا، جستجو کا، طاقت کا، اسلحہ کا لوہا منوا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی صلاحیتوں پر کام کرنے کے بجائے، عملی قوت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، وہ فرسودہ اور مافوق الفطرت عقائد کا سہارا لیتی ہیں، اور ایسے وظائف کا سہارا لیتی ہیں جو ان کو عملی زندگی سے دور کر دیتے ہیں، تو پھر ایسی نااہل اقوام کو بالکل زندگی سے دور کر دیا جاتا ہے، ان سے چھت چھین لی جاتی ہے، ان کو عرش سے فرش پر پھینک دیا جاتا ہے۔ سورہ مدثر کی کیا ہی خوب آیت ہے، آیت نمبر 49 سے لے کر 51 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اسباق و آیات سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جیسے بتکے ہوئے گدھے شیر کو دیکھ کر دوڑ پڑیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو یہ پیغام بھیجا کہ پہاڑوں، درختوں اور بیلوں میں اپنا گھر بنا، تمام پھلوں سے شہد حاصل کر، اور رب کے دیے ہوئے دستور عمل کو باقاعدگی سے نبھا۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ رب کے دیے ہوئے دستور عمل کو باقاعدگی سے نبھانے کے بعد اس مکھی کے پیٹ سے کئی رنگ کے شہد نکلتے ہیں جس میں سے امراض کی شفا ہے۔ مکھی کے ان اعمال میں اور صحیفہ فطرت پر غور کرنے والوں کے لیے اور بھی اسباق موجود ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد مغربی مفکرین، جو علماء کائنات ہیں، جو سائنس کے اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرتے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوب خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ایک عظیم فاتح قرار دیتے ہیں بلکہ ایک با علم اور با عمل انسان کا انہیں کہا جاتا ہے، فطرت کا شہدائی تسلیم کیا جاتا ہے، مکھیوں کے اعمال اور شہد کے فوائد کا عالم کہا جاتا ہے، مکھیوں کی چھتوں کے بارے میں اور مختلف رنگوں کے شہد کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اس کو مشاہدہ کائنات کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ غیر معمولی خراج تحسین ہے جو دنیا کے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خراج تحسین ہے وہ درود شریف، درود پاک تک اور صرف 10 نیکیوں تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہم غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیوان ہے۔ ہم اس کو غور کریں، اس کو سمجھیں تاکہ اشکار اٹھیں۔ اور شہد کی مکھی کے جو افعال ہیں، شہد کی مکھی کا جو کام ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو آپ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا ہے، تو شہد کی مکھی
جب تک حکمرانی کرتی ہے، جب تک وہ کام کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہم انسان جب تک اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے دیے ان کو استعمال کرتے ہیں، تو دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور جب ایسا نہیں کرتے تو پھر بالکل شہد کی مکھی کی طرح ہمارا زوال شروع ہوتا ہے اور ہمیں نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور سورہ قاریہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال کا وزن تھوڑا ہے اسے جہنم کے سپرد کیا جاتا ہے، یعنی ہمیں قائل اور بیکار سمجھ کر نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے، اور ہماری زندگی بھی کسی جہنم سے کم نہیں رہتی۔ آپ ذرا 6 کونے والے اس مخروطی شکل کے اس خانے پر غور کریں جو شہد کی مکھی بناتی ہے، اور اس میں پھر وہ موم تیار کرتی ہے، اور جو موم اور گوند انہیں چاہیے ہوتا ہے، جب اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہی مکھی سارا رات اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنی ان تھیلیوں کو موم سے بھرتی ہیں جس کی انہیں صبح کے وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو شہد کا 6 خانوں والا مخروطی گھر ہے، یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے جو خدائی ہدایت کے مطابق یہ مکھی بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور آج کے جو انجینئر ہیں، آج جو سائنسدان ہیں، جو فیکٹریوں اور بڑے بڑے بنگلوں اور بڑی بڑی تعمیرات کو اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ شہد کی مکھیوں کا عمل رہنمائی سے کم نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے کائنات جو ہے یہ دیوان خدا ہے۔ جس طرح ہم شعراء کے کلام کو، اقبال کے کلام کو، حضرت حسان بن ثابت کے کلام کو سن کر سمجھ کر اشش کر اٹھتے ہیں، اسی طرح یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، تو پھر ہم یاد خدا کی ہماری طرز ہی بدل جائے گی۔ پھر ہم تسبیح کے دانوں پر اللہ کے نام کو گن گن کر نہیں پڑھیں گے بلکہ سمجھ سمجھ کر پڑھیں گے، اور پھر یہ دیوان خدا ہمیں سمجھ آئے گا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ شہد کی ان مکھیوں کے عمل پیدائش میں باقی مکھیوں کو عمل پیدائش کی اجازت نہیں ہوتی۔ صرف ملکہ مکھی جو ہے وہ خاص طور پر عمل پیدائش سے گزرتی ہے، اور باقی مکھیوں کی اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور جو شہد کے استعمال سے جو اس مکھی کے اندر حیاتین پیدا ہوتے ہیں، یعنی وٹامن B13 اور 14 جو اس میں پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ملکہ مکھی ایک خصوصی ہارمون کا اس میں پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اسے آپ جیلی کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہارمون جیلی ہے یہ اس میں ان صلاحیتوں کا اضافے کا باعث بنتی ہے کہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے اپنی چوتھی ویڈیو میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں زیادہ بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز ساری پسند آئے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں پہلے کی طرح، تاکہ ہم اس کے بعد نئی سے نئی موضوعات پر قرآن پاک کی روشنی میں سائنسی بات آپ تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔